बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 4 मई 2026 सोमवार का दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अगले 72 घंटे इंतहाई इम्पॉर्टेंट और फैसला कुन हो चुके हैं और पीटीआई इमरान खान के लिए फैसला कुन मोड़ सामने आया। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पहली बड़ी खुशखबरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सामने आई है। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से और जो बनी गाला है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और अडयाला के बाहर, जेल के बाहर लोगों का समंदर अलीमा खान की जानिब से कॉल दे दी गई है क्या होने जा रहा है। और अचानक से इतना बड़ा रिलीफ और लोगों का जो है वो अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा होना, ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, खबरें क्या हैं और गैर मामूली कुछ हलचल भी देखी जा रही है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के हवाले से खबरें हैं, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं और शहर इक्तदार के अंदर इस वक्त किन खबरों की गूंज है वो डिटेल्स भी आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हवाले से हमारी मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हम इराक नहीं है, हम लीबिया नहीं है, हम शाम नहीं है कि आप आएंगे हमारे मुल्क में घुसेंगे और हमें तबाह कर देंगे। वैसे किसी में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पर मैली आंख उठाकर देखे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अंदाजा ये करें कि जिन ममालिक में जंगें इस वक्त लगी हुई हैं, जो जंग ज़दा ममालिक हैं जिसमें शाम है, इराक है या अफगानिस्तान है, वो पाकिस्तान उनकी फहरिस्त में शामिल हो चुका है। खबर क्या है, कमजोर तरीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग इस वक्त सामने आई है और दुनिया का जो सबसे कमजोर तरीन पासपोर्ट है नंबर 1 वो है अफगानिस्तान, फिर है शाम का और तीसरे नंबर पर है इराक और चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। अंदाजा करें कि जंग ज़दा ममालिक के साथ पाकिस्तान का पासपोर्ट खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान में तो किसी भी किस्म की कोई जंग नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो, हमारे मुल्क जो है वो इस वक्त हंसता बसता है। लेकिन वजह क्या है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का चौथे नंबर पर कमजोर तरीन पासपोर्ट कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। नंबर 3 के पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है। और आप देखें कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान हमें कहा जाता है कि ग्लोबल क्राइसिस खड़ा हो गया है, हमें कहा जाता है कि ग्लोबली पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन जंग से पहले भी इंडिया के अंदर 95 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा था और जंग के दौरान भी वहां पर 95 रुपए फी लीटर पेट्रोल है। बांग्लादेश में तकरीबन 5 से 6% जो है वो पेट्रोल की कीमतें अभी तक जंग के दौरान बढ़ी हैं और पाकिस्तान में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 40% जंग के दौरान पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ गई, यानी कि 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। गैर मामूली इजाफा पाकिस्तान में देखने को मिला। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 402 रुपए फी लीटर पेट्रोल किसकी जेबों को भरने के लिए पाकिस्तान में गरीब आवाम के ऊपर डाका मारा जा रहा है, इसका जवाब जो है वो डिगअप करने की जरूरत है। जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत जो है उसको बहुत मिर्चें लगती हैं। लेकिन खबर क्या है कि एक तो 1 पेज फटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 पेज कैसे फट गया, ये क्या मामला, क्या माजरा है, उस पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें डेवलपमेंट हुई। रात को पीएसएल का फाइनल मैच था, पेशावर ज़ल्मी और जो है वो अपना ये जो टाइटल है वो अपने नाम करने में कामयाब हुई। लेकिन मैं उस डिबेट के अंदर नहीं जाऊंगा। वहां पर मोहसिन नकवी साहब चूंकि चेयरमैन पीसीबी हैं वहां पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए, अलीम खान साहब जो हैं वो वहां पर बैठे हुए थे। तो वहां पर जब जो तस्वीर सामने आई उनके चेहरे लटके हुए थे। हालांकि एक बड़ी पुरस्ताइश तकरीब वहां पर थी, सिंगर्स वहां पर मौजूद थे, आतिफ असलम आए, आयमा बेग आए, उसके अलावा इब्राहिम हक साहब ने वहां पर अपनी परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की कौम जो है उसको कहा जा रहा है कि कफायश जारी की मुहिम लगाएं। आप लॉकडाउन आपने गरीब आवाम के ऊपर नाफिज कर दिया और पूरी रात वहां पर कॉन्सर्ट्स होते रहे, पूरी रात आप वहां पर जश्न मनाते रहे, लेकिन कफायश जारी की मुहिम जो है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी क्योंकि आप गरीब हैं, आप गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए, आप जो हैं आपके बाप का मुल्क है, आप इस मुल्क के ठेकेदार हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है आपने उसको रगड़ना है, गरीब आदमी जो है उसकी मंजी ठोकनी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो गरीब घर के अंदर पैदा हो गया। तो जनाब
آج جو ہے وہ کل نظر آیا کہ ون پیج، کیونکہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو حکومت ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے، جو ابصار عالم سے کروایا جا رہا ہے، وہ سارا کچھ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں. تو یہ محسن نقوی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کھاتے لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. محسن نقوی صاحب کو حکومت ہٹانا چاہتی ہے وزارت داخلہ سے. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ انعامات دینے سے روک دیا، اور وزیر اعظم جو ہے کل وہاں پر سائڈ لائن نظر آئے، اور تمام تر انعامات اور ٹرافیز جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے خود دی ہیں. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ون پیج جو ہے وہ پھٹ چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز آف بینگ اے جرنلسٹ کہ اس طرح کی تصاویر سے آپ جو ہے وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ون پیج پھٹ چکا ہے یا نہیں پھٹ چکا. لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اس کے اثرات آپ کو نظر ضرور آ سکتے ہیں، لیکن تصاویر سے جو ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. شاہد اسلم صاحب صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ون پیج ہے تو چہرے کیوں لٹکے ہوئے ہیں، ان کے ایسی کیا پریشانی دکھائی جا رہی ہے انہیں، یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کیا پریشانی ہے کہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں. اور پھر محسن نقوی صاحب نے کل گراؤنڈ میں ایک اپنی سٹیٹمنٹ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ ون کانسٹیٹیوشن پر میرا موقف وہی ہے کہ سب غیر قانونی ہوا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہو کہ غریب کے لیے قانون الگ اور امیر کے لیے الگ. عمارت کے پیچھے نہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کے پیچھے جانا چاہیے، جیت قانون کی ہوگی. یہ محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور بالکل درست ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس مافیاز کو بچانے کے اندر لگی ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ غریب کے لیے اگر الگ قانون ہے تو پھر ہم غریب کی جھونپڑیاں جو ہیں ان کو بھی نہیں گرائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن محسن نقوی صاحب کے خلاف جو ہے موجودہ حکومت مکمل طور پر ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور ایک اور خبر ہے کہ طارق متین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ تحریک انصاف کی ایک روح پوش شخصیت کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. ظاہر ہے عمر رسیدہ شخص ہیں، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں ان کو انہوں نے ان کے حلقے میں ہرا دیا تھا. لیکن فارم 47 کے اوپر نواز شریف نے بھی ڈاکہ مارا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی دو بڑی شخصیات نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئیں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یاسمین راشد اندر ہی رہیں. اور پھر فیصلہ ڈاکٹر صاحبہ کے خلاف آیا. آج بالکل اسی طرح شہباز شریف اور مریم نواز عمران خان کی جان کے در پہ ہیں. محمود خان چکزئی ایسا سمجھ رہے ہیں، یہ طارق متین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا. اور کل رات کو طارق متین جو محمود خان چکزئی ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اب جو تحریک تحفظ یائین ہے ان کا پلیٹ فارم ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو کر دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی میدانوں کے اندر کچھ بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پس پردہ کچھ روابط چل رہے ہیں، پس پردہ کچھ بیک ڈور ڈیلز چل رہی ہیں، جس کو لے کر محمود خان چکزئی جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو اور ہائی الرٹ پر ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی سماعت تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلیوں کی درخواستیں ہیں ان پر پہلے سننے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو کہا تھا کہ پہلے سزا معطلیوں کی درخواستیں جو ہیں وہ سن لی جائیں، اس پر فیصلہ ہو کہ عمران خان کے اوپر یہ کیس بنتا نہیں بنتا، اور سزا معطل کر دی جائے. لیکن ہائی کورٹ نے آج جو دو رکنی بینچ تھا جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دوسرے جسٹس محمد آصف صاحب ان کے اوپر یہ بینچ بنا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دی ہے. اور عدالت نے 7 مئی کے لیے اپیلیں مقرر کر دی ہیں کہ پہلے اپیلوں پر سماعت ہوگی اور 7 مئی کی تاریخ دے دی ہے، اور پھر اس کے بعد سزا معطلیوں کی درخواستیں نپٹائی جائیں گی. لیکن میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی رہائی اور بنی گلا ہائی الرٹ ہو چکا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اڈیالہ کے باہر لوگوں کا سمندر آ گیا اور علیمہ خان نے کال دے دی ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ 7 مئی بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے، آج ہے چونکہ 4 مئی، اور یہ 72 گھنٹوں کا وقت رہ گیا، اور پھر 7 مئی کے بعد جو ہے وہ فائنل گنتی شروع ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا جائے. ان کی رہائی کے اوپر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، بشرا بی بی کو رہا کیا جا سکتا ہے. اور دس از مین ریزن کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے یہ جو سماعت ہے اس کو مقرر کیا ہے، اور اب یہ جو ہے وہ 7 مئی کو اس کے اوپر دوبارہ سے سماعت ہوتی ہے. تو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور ان کی رہائی کے لیے اس وقت تگدو شروع ہو چکی ہے. ذرائع نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ان کی رہائی میں کوئی ہرڈل نہیں ہے. دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہے. کل منگل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے، اور تو انہوں نے کل ملاقات سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی، یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کی فیملی نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدیداروں، سینئر قیادت، ایم این ایس، ایم پی ایس اور سینیٹرز کو کل منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہونے کی اپیل کر دی ہے کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے، ایم این ایس ہیں، ایم پی ایس ہیں، سینیٹرز ہیں، جو بھی ہے وہ کل اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، اور تاکہ حکومت پر عمران خان
خان سے ملاقاتوں، ان کے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے اور عمران خان بشرا بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سن کر فیصلہ کرنے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالا جا سکے، حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں، کارکنان کو وہاں پر پہنچنے کی ہدایت جو ہے وہ علیمہ خان کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کل وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کل اڈیالہ جیل نہیں پہنچیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے وہ صرف اس بنا کے اوپر بچی ہوئی ہے کہ اگر وہ کے پی کے سے ایک قدم باہر رکھتے ہیں تو ان کو نااہل کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پھر نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا۔ تو اپنی کرسی بچانے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کل سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچیں گے، لیکن ان کی کابینہ کے لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اور لیکن آج دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان کی جو کال ہے، کیونکہ پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے بہنوں کے، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بہنیں پیچھے ہٹ جائیں اور ہم جو ہے وہ عمران خان کی ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے، صرف اور صرف اپنے ٹک ٹاکس کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور ٹک ٹاک بناتے ہیں اور عوام کو ایک چورن بیچتے ہیں، جو کہ اب عوام وہ چورن خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ تو علیمہ خان جو ہے ان کو پارٹی سائیڈ لائن کرنا چاہتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان کی اس کال کے اوپر پارٹی وہاں پر کل پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، یا ان کی کال کو کس طرح سے سیریس لیا جاتا ہے۔ تو یہ اڈیالہ جیل کے باہر کل اس کی چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔